السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، بچوں، جس رمضان کا ہم انتظار گزشتہ 11 ماہ سے کر رہے تھے، اور بالخصوص گزشتہ 2 ماہ رجب اور شعبان کو ہم مستقل طور پر ایک مسنون دعا پڑھتے رہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا کر، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جس رمضان کے لیے ہم دعا کر رہے تھے وہ آیا بھی، اور اب بالکل جانے کے لیے تیار ہے۔ 23 دن پہلے ہم یوں کہہ رہے تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اب ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ بس رمضان جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان میں نیکیوں کی لوٹ سیل لگائی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ کی رحمت، اس کی نعمت، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں، اور مسلمان ان مواقع سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، جی بھر کے نیکیاں کرتا ہے، اور اللہ سے اس کی رحمت، اس کی مغفرت کا سوال کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نیکی کا کرنا، اور ایک ہوتا ہے نیکی کا محفوظ بنانا۔ نیکی کا کرنا نسبتاً مشقت رکھتا ہے لیکن آسان ہے۔ نیکی کرتے ہوئے انسان کو مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن اس مشقت کے اندر جو ہے وہ ایک راحت ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے
اس کو مدد دیتی ہے نیکیاں کرنے کے لیے. تو نیکی کا کرنا نسبتاً آسان لگتا ہے اور نیکی کا محفوظ بنانا یہ نسبتاً بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ جو نیکی ہے وہ ضائع خود بخود بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چل سکتا. اسے محفوظ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقت ہے اس کے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے یہ نیکی بیٹھے بٹھائے ضائع ہو جاتی ہے. آج کی نشست میں انشاءاللہ رمضان میں کی گئی جو نیکیاں ہیں، محنتیں ہیں، اس کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ عرض کیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ من مفلسن، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ من لا درہم لہ ولا دینار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہی ہمارے نزدیک مفلس ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن آخرت کے اندر جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پھر وہاں پر درہم و دینار کی کرنسی نہیں لگے گی، وہاں نیکی یا گناہ کی کرنسی ہوگی. ایک بندہ جب دنیا کے اندر جی رہا ہو تو اس زندگی کے اندر وہ روپے پیسے کی کرنسی استعمال کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر ٹریول کرتا ہے تو بارڈر کراس کرتے ہی کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں سے کچھ کلومیٹر کے بعد واہگہ بارڈر آ جاتا ہے، اس سے 1 انچ بھی اگر ہم پہلے ہوں گے تو ہم پاکستانی کرنسی استعمال کر رہے ہیں، 1 انچ بعد اگر ہم آگے نکل جاتے ہیں تو پھر ہندوستانی کرنسی ہوتی ہے. تو بارڈر کراس کرنے کے بعد دنیا کی کرنسی تبدیل ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب زندگی کا بارڈر انسان کراس کر کے آخرت میں پیش ہوگا تو وہاں پر بھی کرنسی میں تبدیل ہونا ہے. یہاں اس وقت درہم و دینار کی کرنسی ہے، تو آخرت میں جب ہم رب کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پر نیکی یا گناہ کی کرنسی ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرا ایک امتی اس حال میں پیش ہوگا کہ وہ نیکیوں کا انبار لے کر گیا ہوگا. صوم و صلات، ذکر و اذکار، تلاوت، ہر نیک عمل اس کے پاس ہوگا. لیکن جیسے ہی اس کی پیشی کا وقت آئے گا اور وہ 2 فرشتوں کے ساتھ وَمَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک سائق اور ایک شہید فرشتے کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوگا. سائق اس فرشتے کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں زنجیر ہوگی اور وہ اس انسان کو جکڑے ہوگا، اور شہید اس فرشتے کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں گویا فائلیں ہوں گی، دفتر ہوں گے اعمال نامے کے. جب بندہ ان 2 فرشتوں کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوگا تو کچھ حقدار کھڑے ہو جائیں گے. یا اللہ، اس بندے نے فلاں موقع پر مجھ سے تلخ کلامی کی تھی، لہذا مجھے آج میرا حق دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں اس نے بالکل کی تھی، چنانچہ اس کا حق دیا جائے گا، لیکن درہم و دینار کے ذریعے نہیں بلکہ نیکیوں کی صورت میں. پھر ایک اور حقدار کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، مجھے اس کا حق دیا جائے، چنانچہ اس کو نیکیاں دی گئیں. ایک اور حقدار کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے فلاں موقع پر مجھ پر الزام لگایا تھا، بہتان لگایا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے، پھر اس کو نیکیاں دی جا رہی ہیں.
یوں کر کے ایک ایک کر کے حقدار کھڑے ہوتے رہیں گے، اور اس بندہ مومن کی، بندہ مسلمان کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان کو دی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کی اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقدار ابھی باقی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حقداروں کی جو گناہ ہوں گے وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے نام اعمال میں وہ گناہ درج ہو جائیں گے کہ جو اس نے خود کیے بھی نہیں ہوں گے، دوسروں کے کیے گناہ اس کے نام اعمال میں درج ہو گئے، اور پھر اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ میری امت کا مفلس جو رب کے حضور لایا سب کچھ لیکن محفوظ نہ بنا سکا، اور وہاں جا کر سب کچھ دوسروں کو دے بیٹھا۔ لہٰذا دو ہی ہمارے پاس آپشنز ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم جو ہمارے حقدار ہیں یہیں پر ان سے معافی تلافی کر کے رب کے حضور پیش ہوں، جو حساب کتاب کرنا ہے وہ یہیں کریں، جو میراث کی تقسیم میں گڑبڑ کی ہے وہ یہیں اس کو سارٹ آؤٹ کریں، نہیں تو وہاں پر پھر اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم نیکیاں اتنی کثرت سے کریں کہ اگر حقداروں کو ان کے حق دینے کے لیے نیکیاں دینی ہی پڑ جائیں تو کم از کم اتنا ذخیرہ نیکیوں کا باقی رہ جائے کہ جو ہمارے لیے گناہوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ تیسری کوئی آپشن نہیں ہے، انہی دو آپشنوں میں سے عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس عاجز نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ آخرت میں خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم، جس کی ساری سعی اور کوشش ضائع ہو گئی، فی الحیات دنیا، اسی دنیا کی زندگی کے اندر، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ وہ تو بڑا نیکوکار ہے، اس نے تو بڑی نیکیاں سجا رکھی ہیں، لہٰذا یہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے ہیں۔ جس نے نیکیاں تو کریں، کوشش کری، لیکن ضائع کر بیٹھا۔ ہم نے رمضان کے اندر بڑی نیکیاں کریں، ہم نے تلاوت بھی کری، 5 وقت کا نماز بھی پڑھی، بلکہ تہجد گزاری بھی ہوئی، ذکر اذکار بھی ہوا، روزہ رکھا، معتکفین اعتکاف کر رہے ہیں، تو ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی کرنا مشقت کے اعتبار سے مشکل لگتا ہے لیکن آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر راحت چھپی ہے، مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو نیکی کو محفوظ کرانے کی چیز ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر نیکی کو محفوظ نہ بنایا تو یہ ایک ایک کر کے ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سے ایسی باتیں ذکر فرمائی کہ جن کی وجہ سے انسان نیکی کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 1، شرک۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس شرک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ سچی بات ہے، بعض آیات قرآن کی ایسی ہوتی ہیں جس کا ترجمہ کرتے خود اپنے آپ کو ڈر لگتا ہے، یہ آیت انہی میں سے ایک ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یہ صیغہ واحد مخاطب کا صیغہ ہے، اشرک تو یہ واحد متکلم ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، لیکن یہ واحد مخاطب بولا گیا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے، اے میرے پیاری نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا کوئی یہ توقع کر سکتا ہے؟
کوئی یہ خیال آ بھی سکتا ہے ہمیں کہ وہ جو توحید کے علم بردار ہیں، جنہوں نے توحید کا کلمہ پڑھایا اور صحابہ کو موحد بنا دیا، توحید پرست بنا دیا، کیا وہ خود شرک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ کہنا حضور کو، سنانا ہمیں۔ جس طرح ہم یوں کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اگر آپ نے کیا، لیکن سنا ہمیں رہا ہے اگر تم نے کیا، اگر تم نے بھی شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہاری تمام اعمال حبطا، ختم ہو جائیں گے، حباء منثورا، ریت کی دیوار کی طرح۔ لہذا شرک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کی رگ رگ میں سرایت کر سکتا ہے، اور ان میں سے ایک شرک خفی ہے جس کو ریا کہا جاتا ہے، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا۔ تو اگر اتنا بھی عمل ہوا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو نمبر ایک، شرک سے بچنا ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا اکبر، چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو۔ بڑا شرک تو بتوں کو پوجنا ہے، لیکن چھوٹا شرک یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے۔ اور پھر ایک شرک انسان کا اپنی خود نفسانیت بھی ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے خود اپنی ہی خواہشاتی نفسانیوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں تو غلط کہہ ہی نہیں کہہ سکتا، مجھ سے زیادہ تو کوئی سچی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ اپنے آپ میں الوہیت کا دعویٰ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کسی کا قول سچا نہیں۔ تم کون ہوتے ہو جو کہنے والے ہو؟ لہذا شرک خفی، شرک اصغر، شرک اکبر، دونوں سے بچنا ہے۔ نمبر دو، توہین انبیاء۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لیکن توہین نبوت، توہین انبیاء اور رسول، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ارادتاً اور غیر ارادتاً۔ اگر توہین نبوت کسی نے ارادتاً کری تو اعمال ضائع ہی نہیں ہوں گے بلکہ یہ کفر ہوگا۔ کسی نے اگر رسول اللہ یا کسی اور نبی علیہم الصلاۃ والتسلیمات علیہم اجمعین، اگر کسی ایک کی بھی توہین کری ارادتاً تو یہ صرف گناہ نہیں، کفر ہے، بلکہ اس کو کفر بواح، کھلا کفر کہا گیا۔ اور اگر کسی نے غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا کہ جو ارادتاً نہیں تھا، بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کچھ کا کچھ کہہ بیٹھا، تو پھر اس کا کفر تو نہیں ہوگا لیکن اس کے اعمال ضائع ضرور ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کی آواز میں گرج تھی، وہ اتنا دھیما بولنے لگے کہ حضور علیہ السلام کئی مرتبہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا دوبارہ کہو، اس آیت کی وجہ سے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور خاص واقعہ ذکر کیا جاتا ہے محدثین کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، اور یہ خطیب اسلام بھی تھے، خطیب انصار بھی تھے۔ حضور علیہ السلام ان کو حکم دیتے کہ کھڑے ہو اور بیان دو، تو یہ انصار کی طرف سے بیان دیا کرتے تھے۔ اب جب بیان کوئی دیتا ہے تو گرجدار آواز سے دیتا ہے، جب یہ آواز سے بیان دیا کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ گھر میں بیٹھ گئے اور 3 دن تک روتے ہی رہے۔ حضور علیہ السلام کو فکر ہوئی
تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بھئی ثابت نظر نہیں آ رہے، ذرا پتہ تو کرو کہ بیمار تو نہیں کہ ہم عیادت کو جائیں، کہیں سفر پہ تو نہیں، پتہ تو کرو۔ لوگوں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ 3 دن گھر میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ان کی آواز اونچی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام تک جب یہ رپورٹ پہنچی تو آپ نے ان کو بلا کر یہ فرمایا کہ ثابت تو اہل نار میں سے نہیں، اہل جنت میں سے ہے، تیرے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو توہین انبیاء یہ دوسرا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ارادتاً اگر کر دی تو کفر، اور اگر غیر ارادی طور پر ہوئی تو اعمال ضائع ہوں گے۔ نمبر تین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے کسی کام کے اندر اگر اپنی ایک نفسانیت شامل کرے اور یہ کہے کہ بھئی مجھے یہ شریعت کا حکم نا ٹھیک نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے قرآن میں ہے لیکن میرا دل قبول نہیں کر رہا، میری عقل کے خلاف لگ رہا ہے، ایک فطرت کے خلاف یہ مسئلہ لگ رہا ہے، اور یہ مشغلہ آج عام طور پر لوگوں کا ہوتا ہے۔ بات قرآن کی کہی جا رہی ہو، بات حدیث کی کہی جا رہی ہو تو فوراً اپنی نفسانیت شامل کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا واقعی میں ایسا ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث پوسٹ کرو تو نیچے کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا حوالہ دو ذرا، کہاں لکھا ہوا۔ تو یہ چیزیں شریعت کے کسی حکم کے اندر انسان یہ داخل کر رہا ہو کہ بھئی مجھے میری طبیعت نہیں مان رہی، طبیعت میں میل پیدا نہیں ہو رہا، مجھے اس کے ماننے میں اکراہ ہے، کراہیت ہے، دل نہیں تسلیم کر رہا۔ تو اس پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس لیے ان کے اعمال ضائع ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی شریعت کے اندر کراہیت طبیعت پیدا کر دی اور یہ کہا کہ ہمارا دل نہیں مان رہا۔ تو شریعت کے کسی مسئلے کے اندر اپنی انا اور نفسانیت کو داخل نہیں کرنا۔ بات ہو رہی ہو داڑھی پگڑی ٹوپی کی، 5 ٹخنوں سے اوپر ہونے کی، شرعی لباس کی، تو فوراً ملا اور مولانا یاد آ جائے اور یہ کہے کہ یہ تو صرف مولویوں کا لباس ہے، یہ مولویوں کی وضاقت ہے، یہ مولویوں نے ایجاد کر دیا۔ یاد رکھو یہ شریعت نے کہا ہے، یہ حضور کا حکم ہے، یہ حضور کا طرز عمل ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر استہزاء کرے تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے، اس نے بھی گویا کہ شریعت کا استہزاء کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شاعر اسلام، وہ امور شریعت کی جن سے شریعت کا اظہار ہوتا ہے، اگر اس میں بھی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میرا دل نہیں مانتا یا میں نہیں چاہتا کہ اس طرح شریعت کا اظہار ہو، تو پھر شاعر اسلام کے اظہار میں رکاوٹ بننا یا شاعر اسلام کی توہین کا مرتکب ہونا، اس سے بھی یہی حکم لگے گا فأحبط اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 4، اگر انسان اپنے اعمال کو محفوظ بنانا چاہتا ہو تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے اعمال کو غیر رمضان کے اندر بھی جاری رکھے۔ مثلا اس نے رمضان کے اندر نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، تلاوت قرآن کا ذوق رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اب غیر رمضان کے اندر بھی اس کا یہ ذوق بنے اور وہ رمضان کے باقی کے دنوں، رمضان کے بعد کے دنوں کے اندر نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر اذکار، ان کی عادت اور روٹین کو سیٹ کرے۔ مثلا رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد شوال آتا ہے، اب شوال کے 6 روزے یہ مسنون و مستحب ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزوں کے متصل 30 روزوں کے متصل شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے
تو پھر اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ ہم رمضان کے روزوں کی یہ برکت غیر رمضان کے اندر بھی جاری کریں۔ رمضان کے اعمال کو غیر رمضان کے اندر جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے اندر اگر سموسے پکوڑے ہمارے اعمال کا حصہ تھے تو ہم غیر رمضان کے اندر بھی یہ عمل کریں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ ہم رمضان کے اندر کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کو غیر رمضان کے اندر جاری کریں۔ شوال کے 6 روزے، آگے ذی الحج آئے گا، اس کا یوم العرفہ کا روزہ مسنون ہے، اسی طرح محرم کا 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ مسنون ہے، ایام 20 کے روزے، قمری تاریخوں کے 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے یہ مسنون ہے، اور جمعرات کا روزہ مسنون ہے، پیر کا روزہ مسنون ہے۔ جیسے آسانی ہو، جیسے طبیعت اجازت دیتی ہو، سہولت ہو، روزوں کو اس انداز سے جاری کریں۔ رمضان میں نمازوں کی روٹین اللہ نے سیٹ کری، اب غیر رمضان کے اندر نمازوں کی پختگی رکھیں، پابندی رکھیں، 5 وقت کا نماز اول وقت میں ادا کرنے کا اہتمام رکھیں۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی ایک روٹین بن گئی، اب رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں۔ اگر ذکر اذکار کی توفیق ملی تو اس کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں۔ حضرت مجدد و منور فسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جس کا رمضان منتشر گزرے گا، سال کے باقی 11 مہینے بھی منتشر گزریں گے۔ اگر اس نے رمضان کی قدر نہ کری تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اس کو غفلت ہی رہے گی، اور اگر جس نے رمضان کے اندر جمعیت قلبی کو حاصل کیا اور اس نے رمضان کے روز و شب کے اندر کوئی فضول لا یعنی کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی ان نیک اعمال کو رمضان کے بعد بھی جاری فرما دیں گے۔ لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی برکت سے ہم اپنی نیکیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اور غیر رمضان کے اندر بھی ان نیکیوں کا پابند رہ کر ہم نیکیوں کو نہ صرف یہ کہ محفوظ بنا کر آگے حضور اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں، بلکہ ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ رمضان کے اندر اللہ نے ہمیں ایک سوچ یہ دی ہے کہ ہمارے اندر صدقہ اور خیرات کی ایک کوشش ہم نے کری، زکوٰۃ نکالی، صدقہ اور خیرات کیا، تو ہم اب غیر رمضان کے اندر کسی کو طعنہ نہ دیں، احسان نہ جتلائیں کہ جی ہم نے فلاں موقع پر تمہاری مدد کی تھی، اب تم میری بات ہی نہیں سن رہے، اب تم ملنے کے روادار ہی نہیں ہو۔ یہ بھی اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان، کسی کو احسان جتلا کر اپنے صدقات اور جو روپے پیسے تم نے خرچ کرے ہیں وہ ضائع مت کرنا۔ بالمن والاذی، من اور اذی ان 2 لفظوں کو سمجھیں۔ من کہتے ہیں کسی کے سامنے کسی کو احسان کے ساتھ پکارنا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا، اب تو میری بات ہی نہیں سن رہا، احسان جتلانا۔ اور اذی کہتے ہیں کسی اور کا حوالہ دینا کہ میں نے فلاں پر احسان کیا تھا اور وہ احسان میرا مان نہیں رہا، احسان اس کا نام لے کر جتلانا، یہ اذی کہلاتا ہے۔ اللہ نے دونوں کی نفی کر کے فرمایا کہ بالمن والاذی کر کے کسی کو احسان جتلا کر اپنی صدقات، اپنی یہ پیسے ضائع مت کر دینا۔ یہ ہے بطلہ یا ابطال اعمال، اور جو گزشتہ 3 اساجز نے عرض کری وہ ہے احبط اعمال۔ ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ احبط اعمال کہتے ہیں اعمال بالکل ضائع ہو جانا، بالکل مٹ جانا۔ اگر ہم کمپیوٹر کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو بالکل ڈیلیٹ ہو جانا، اعمال بالکل ختم۔ اور ابطلہ یا بطلہ اعمال اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اعمال رہیں، نام اعمال کے اندر درج رہیں، لیکن ان کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ اس کو بطلہ یا ابطال اعمال کہا جاتا ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ بالکل اعمال کو ڈیڈ کر دیتا ہے، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو جو کہ صالح ہم نے کرے اور اس رمضان کی ان برکتوں کو ہم نے، رحمتوں کو لوٹا ہے، تو ان کو ضائع ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ اور یہ اپنے اعمال کو بچانے کی کوشش میں لگنا
اپنے اعمال کو بچانے کی کوشش میں لگنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ایک اعلیٰ ذوق ہے، اور یہ ذوق آتا ہے صحبت صالحین سے، اللہ کے دوستوں سے تعلق قائم کرنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہے، چمک گئے، تابعین صحابہ کی صحبت میں رہے، چمکے، تبع تابعین تابعین کی صحبت میں رہے، چمکے، اور یہ تینوں حضرات ایسا چمکے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لہٰذا یہ تمام حضرات اگر چمکے ہیں تو صحبت سے چمکے ہیں، تو صحبت کی تاثیر مسلم ہوتی ہے۔ آج ہم نے صحبت صالحین کو ایسا سمجھا کہ یہ ایک امر غیر ضروری ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی اہمیت اور ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کا جو وزن ہے وہ آج ہم سے نکلتا جا رہا ہے۔ اعمال کو وزنی بنانا اور اعمال کو محفوظ بنانا، یہ دونوں نعمتیں اللہ نصیب فرماتا ہے صحبت صالحین کی برکت سے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے، ہمارے اعمال کو محفوظ کرے۔ رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو رہا ہے، اور یہ شیطان کوشش میں لگے گا کہ کسی نہ کسی طرح اس بدِ مومن کے ایمان کو اور اس کے اسلام اور نیک اعمال کو ضائع کرائے۔ لہذا کوشش یہ ہو کہ شیطان سے بچے، اور شیطان کب سوار ہوتا ہے؟ اس وقت سوار ہوتا ہے بندے پر کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ غفلت جب آ جاتی ہے، غفلت جب قلب کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر شیطان سوار ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کے وہ ساتھ ساتھ لگا پھرتا ہے۔ جس طرح جوتی کا تسمہ لگا پھرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اس غافل انسان کے ساتھ لگا پھرتا ہے۔ لہذا شیطان سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہوگا، ذکر کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اعمال اور مسنون دعاؤں کے ساتھ، کہ ان مسنون اعمال اور دعاؤں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب جو نیک دعا، مسنون دعا پڑھی جاتی ہے تو فوراً رب کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ دعا ہے ہی کیا؟ یہ اللہ کے ساتھ دعا ہے، اللہ سے دعا ہے۔ لہذا جب کوئی مسنون دعا پڑھے گا تو کس کی طرف متوجہ ہوا؟ اللہ کی طرف۔ لہذا یہ توجہ جو اللہ کی طرف ہوئی، یہ غفلت سے بچا لی، اور اس غفلت سے بچ جانے کی برکت سے شیطان سے بچ جاتا ہے، اور جب شیطان سے بچے گا اپنی نیکیوں کو محفوظ بنا لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی ان بہاروں کو غیر رمضان بھی جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔